الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان من طين وفضله على كثير من العالمين والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال تبارك وتعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: من صلى عليك صليت عليه، أو سلم عليك سلمت عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدا صلى الله عليه 10. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليه، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत रखना ईमान है
اور اس محبت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو حقیقت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے ذمے حق بھی ہے، اور اللہ نے اس میں امت کے لیے بے پناہ بے شمار فوائد بھی رکھے ہیں۔ یہ عمل درود شریف کہلاتا ہے۔ الصلاۃ علی النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، بھیجنا۔ درود شریف ایک ایسی منفرد عبادت ہے کہ آپ کو جتنی عبادات ملیں گی وہ عبادات بندے سر انجام دیتے ہیں۔ درود شریف واحد ایسی عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر اور اپنے فرشتوں کا ذکر پہلے کیا، اور ہمیں یہ بتایا کہ جب تم یہ عبادت کر رہے ہوتے ہو تو تم اس میں اکیلے نہیں ہوتے، میں عرش کا مالک پہلے ہوں، میرے نورانی فرشتے ملائکہ اس کے بعد یہ عمل سر انجام دیتے ہیں، اور تم زمین پر آج یہ عمل کر رہے ہو، تم سے تمہارا رب پہلے یہ عمل کر چکا ہے اور کر رہا ہے۔ نماز اہم عبادت ہے، لیکن آپ کو کہیں یہ بات نہیں ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھتے ہیں۔ روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنی عبادات آپ لیں گے کسی اور عبادت میں یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھتا ہے، اللہ روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ حج ادا کرتا ہے، اللہ زکوٰۃ دیتا ہے، تم بھی ایسا کرو۔ صرف ایک عمل ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورہ احزاب 22واں پارہ آیت 56 ہے۔ درود شریف کی ایک دوسری خصوصیت یہ ہے جو کسی اور عبادت میں نہیں ہے۔ کوئی بھی عمل ہے اس کی قبولیت کے متعلق یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ عمل جو میں نے کیا وہ اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ نماز پڑھی آپ نے زکوٰۃ ادا کی، آپ نے روزہ رکھا، آپ نے حج کیا، آپ یقین سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے جو یہ عمل کیا ہے وہ قبول ہو چکا ہے۔ اسی لیے اس عمل کے بعد آپ دعا کرتے ہیں، اللہ میں نے عمرہ کیا، میرے عمرے کو قبول فرما، اللہ میں نے حج کیا، اس کو قبول فرما، اللہ میں نے مسجد بنائی، اسے قبول فرما۔ اور میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور تعمیر کرنے کے بعد کیا کہا؟ ربنا تقبل منا، اللہ ہمارے اس عمل کو ہماری طرف سے قبول فرما۔
کسی عمل کے متعلق یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ میرا یہ عمل قبول ہو چکا ہے. امید کی جا سکتی ہے اللہ سے، دعا کی جا سکتی ہے اللہ سے کہ اللہ ہمارے اس عمل کو آپ نے قبول کر لیا ہوگا، اپنا فضل فرمائیے، قبول کر لیجئے. کہ درود شریف ایسا عمل ہے جب آپ کی زبان سے درود شریف ادا ہوتا ہے، نہ صرف کہ اس کا قبول ہونا یقینی ہے، جس دعا میں آپ نے درود شریف کو شامل کیا اس دعا کی قبولیت بھی اللہ یقینی فرما دیتے ہیں. صرف یہ عمل قبول نہیں، وہ دعا بھی جو درود شریف کے اوپر مشتمل ہو، وہ دعا اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے. جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیہاتی شخص آیا، مسجد میں وہ بیٹھا، دعا کرنے لگا، رب اغفر لی، میرے اللہ میری مغفرت فرما، میرے اوپر رحم فرما. آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کی دعا کو سن رہے ہیں، یہ اپنی مغفرت اور رحمت کی دعا مانگ رہا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عاجلا، اس نے بڑی جلدی کی، اس کو بڑی جلدی تھی. دوسرا شخص آیا، فحمد اللہ وصلی علی رسول اللہ ثم دعا، دوسرے شخص نے دعا سے پہلے اللہ کی حمد اور تعریف بیان کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا، پھر اپنے لیے اللہ سے دعا مانگی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کے متعلق، ہاں تو نے جو مانگا اور جو تو مانگے گا اور جو تو مانگ رہا ہے اللہ کے ہاں وہ قبول ہو چکا ہے. پہلے کے متعلق فرمایا اس نے جلدی کی، آیا نہ اللہ کی تعریف بیان کی، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا، فوراً اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پہ رحم فرما. اور دوسرے کے متعلق آپ نے فرمایا جس نے دعا کے شروع میں اللہ کی حمد بھی بیان کی، یہ اللہ کا حق ہے. اور کیوں نہ ہو آپ کسی آدمی سے قرض مانگنے جاتے ہیں، وہ قرض آپ نے واپس کرنا ہوتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ 2 دن کے لیے مجھے قرضہ چاہیے، جاتے ہی آپ کہتے ہیں کیسے ہیں جی، ٹھیک ہیں آپ، بچے آپ کے ٹھیک ہیں، گھر میں سب خیریت سے ہیں، کیسا نظام چل رہا ہے. پہلے اچھی بنیاد بناتے ہیں، آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کو دعا بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں مزید برکت فرمائے، اللہ آپ کو اور ترقیاں دے، اوج ثریا تک پہنچائے. پھر آپ آرام سے کہتے ہیں جی وہ دراصل میں ایک ضرورت کے تحت حاضر ہوا تھا. جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں وہ آپ کھل کے زبان پہ نہیں لا سکتے، پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں، بندہ کیا ہوگا اور اس کی کیا تعریف ہوگی اور اس کی کیا ثنا ہوگی. مالک حقیقی جس کی طرف سے سب کچھ مل رہا ہے، حقیقی تعریف تو ہے ہی اس کی، تبھی تو کہا الحمدللہ رب العالمین. حقیقت میں ثنا، حقیقت میں تعریف اللہ کے سوا کوئی اس کا اہل ہے ہی نہیں. المستحق لجمیع المحامد، کائنات کی جتنی تعریفیں ہوتی ہیں وہ تعریفیں حقیقت میں اللہ کی تعریف ہوتی ہے. یہ اللہ کا حق ہے بندے کے اوپر دعا کے آغاز میں اللہ کی حمد بیان کرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھے، پھر اپنے لیے مانگے، کسی اور کے لیے مانگے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کی دعا اللہ رد نہیں فرمائے گا. ایک بات ذہن میں رکھیے، جس مغالطے میں ہم سبھی آج تک پڑے ہوئے ہیں، ہمارے نعت خان بھی وہ بتا رہے ہوتے ہیں، ہمارے بعض علماء وہ بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں
کہ جی اللہ تعالیٰ بھی درود بھیجتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیجو۔ یہی آج تک آپ لوگوں نے سنا نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ درود بھیجتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، ایمان والو تم بھی درود پڑھو۔ تو یہ ایک عام آدمی جس بیچارے نے کبھی نور الانوار نہ پڑھی ہو، اصول شاشی نہ پڑھی ہو، اصول فقہ کی کتابیں نہ پڑھی ہو، لغت نہ پڑھی ہو، کہہ سکتا ہے۔ صاحب علم کی زبان پہ اتنی بڑی جہالت کی بات سمجھ نہیں آتی ہمیں۔ اللہ تعالیٰ کی درود پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ درود دعا ہے، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، جیسے آپ نے کامل رحمت نازل فرمائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر۔ دعا ہے اللہ رحمت نازل فرما، یہ بندہ نہیں کہہ رہا اللہ تو درود پڑھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ درود نہیں پڑھتا۔ جب میں کہتا ہوں اللہم صلی علی محمد تو اللہ کس سے کہتا ہے؟ اللہ خود اپنے سے کہتا ہے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو رحمت نازل فرما۔ یاد رکھیے لفظ صلاۃ ایک لفظ ہے، اس صلاۃ کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوگی صلی اللہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ نے رحمت نازل فرمائی۔ رحمت کے نازل کرنے کا مطلب ہے درود پڑھنا نہیں ہے۔ جب صلاۃ کی نسبت فرشتے کی طرف ہو صلت الملائکہ، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ فرشتے درود پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ اور جب اس صلاۃ کی نسبت انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق کی طرف ہو، پرندے کی طرف ہو، کسی جانور کی طرف ہو، حیوان کی طرف ہو، کسی اور مخلوق پتھر کی طرف ہو، تو اس صلاۃ کا مطلب نہ استغفار ہوتا ہے نہ رحمت نازل کرنا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تسبیح۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر مخلوق نے اپنی صلاۃ کو جان لیا، تسبیح کو جان لیا، عبادت کو جان لیا۔ اور چوتھے نمبر پر جب صلاۃ کی نسبت کسی انسان کی طرف ہو، کہا جائے کہ صلی زید، صلی عبداللہ، عبداللہ نے صلاۃ پڑھی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے درود شریف پڑھا اس نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پہ رحمت کاملہ نازل فرما۔ سبھی لگے ہوئے کہ جی اللہ بھی درود پڑھ رہا ہے اور فرشتے بھی درود پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرما رہا ہے۔ اگر آپ کو بات سمجھ نہیں آئی تو آپ سورہ احزاب 22ویں پارے کی آیت نمبر 43 کھول کے گھر میں پڑھ لیجئے۔ هو الذی یصلی علیکم، اللہ وہ ذات ہے جو تمہارے اوپر، کیا ترجمہ کریں گے؟ درود پڑھتا ہے۔ علیکم بندوں سے خطاب ہے۔ هو الذی یصلی علیکم، وہ اللہ کی ذات ہے جو تمہارے بندوں کے اوپر رحمت نازل کرتی ہے۔ یہ ترجمہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر درود پڑھتے ہیں۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ بھی اس کے فرشتے بھی تم سارے بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے، رحمت کی برکھا برساتا ہے، رحمت کی بارش کرتا ہے۔ فرشتے تمہارے لیے استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ ان صلاتک سکن لہم،
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کے جو موحد لوگ ہیں ان کے لیے دعا کیجئے، آپ ان کے نماز جنازہ میں شرکت فرمائیے۔ وصلی علیہم، سورہ توبہ کو پڑھیے ذرا، کیا مطلب؟ آپ ان پہ درود پڑھیں، صلی علیہم، آپ ان کے لیے دعا کیجئے۔ کیوں؟ ان صلاتک سکن لہم، آپ جب ان کے لیے دعا کریں گے نا، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سکون اور رحمتوں سے بھر دے گا۔ آپ کی جو دعائیں ہیں امت کے لیے، وہ امت کے لیے باعث اطمینان ہے، وہ امت کے دلوں کو سکون بخشتی ہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے ذمہ حق بھی ہے، اور پھر اس میں اللہ نے کئی فوائد رکھے ہیں۔ پہلا فائدہ، جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ من صلی علی واحدا صلی اللہ علیہ 10۔ خادم رسول اللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں جس نے آپ کے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں فرماتے ہیں۔ دوسرا فائدہ، اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تیسرا فائدہ، اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف کرتے ہیں۔ چوتھا فائدہ، اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات جنت میں بلند فرماتے ہیں، صرف ایک مرتبہ جب یہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نکلا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نکلے، فاتبعتہ، میں آپ کے پیچھے چلا۔ آپ مسجد میں پہنچے، نماز میں کھڑے ہو گئے، اور آپ نے فاطال السجود، آپ نے سجدہ لمبا کیا، اتنا لمبا کیا حتی خفت، یہاں تک کہ مجھے ڈر لگا کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز نہ کر گئی ہو۔ لمبا طویل سجدہ کیا، فارغ ہوئے، پھر میں قریب ہوا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ سے کہا عبد الرحمن اتانی آتم من عند ربی، میرے پاس اپنے رب کی طرف سے ایک فرشتہ آیا، جبریل امین آئے، انہوں نے مجھے آ کے کہا الا ابشرک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کو خوشخبری نہ سناؤں، آپ کو ایک بشارت نہ دوں؟ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ نے بھیجا ہے، یقول اللہ عز وجل، اللہ خود فرماتا ہے من صلی علیک صلیت علیہ ومن سلم علیک سلمت علیہ، اے میرے حبیب جو آپ کے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھے گا میں اس کے اوپر رحمت نازل کروں گا، اور جو آپ کے اوپر ایک مرتبہ سلام پڑھے گا بھیجے گا سلمت علیہ، میں رب عرش اس کے اوپر سلام کروں گا۔ فائدہ ہے یا نہیں؟ ادھر آپ کی زبان سے نکلا صلی اللہ علیہ وسلم، 3 سیکنڈ اس پہ صرف نہیں ہوئے، ادھر اللہ نے آپ کے اوپر رحمت کا دروازہ کھول دیا۔ ادھر آپ کی زبان سے نکلا السلام علی رسول اللہ، ادھر اللہ کی طرف سے ہوا سلمت علی عبدی، میں اپنے بندے کو سلام کہتا ہوں۔ آپ کی زبان سے لفظ نکلا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی شکل میں، اللہ نے آپ کو فوراً جواب دیا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، اس کا جواب یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم درود بھیجتے ہیں اور وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے، وہ مجلس بھی قبول ہوتی ہے، وہ جگہ وہ تذکرہ، وہ محفل جہاں پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور درود ہو، اللہ کو وہ مقبول اور پسند ہوتی ہے، اس دعا کو بھی اللہ فوراً قبول فرماتے ہیں۔
اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا حقیقت یہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی معمول یہ تھا، جو شخص آپ کو کوئی ہدیہ دیتا تھا، کوئی تحفہ دیتا، آپ تحفے کو قبول کرتے تھے جیسا بھی ہوتا، اور اس تحفے کے جواب میں آپ کے پاس جو میسر ہوتا تھا صاحب ہدیے کو دیتے بھی تھے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی چیز موجود نہ ہوتی بسا اوقات کسی سے لے لیتے کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہو مجھے دے دو، میں بعد میں تمہیں لوٹا دوں گا، وہ اٹھا کے اس ہدیہ دینے والے کو دیتے تھے۔ ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا۔ اندازہ لگائیے اس بات سے، غزوہ بدر کے 70 قیدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے کیے گئے، ان کے جسم کے اوپر کپڑے پھٹے ہوئے تھے، ظاہر جنگ ہوئی اور ان کو شکست بھی ہوئی، بھاگنا پڑا، پکڑے گئے، گھسیٹے گئے، لائے گئے، جکڑے گئے، کپڑے پھٹے ہوئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جن جن کے پاس کپڑے ہوں ان سب کو دے دو۔ ایک آپ کے چچا تھے حضرت عباس، ان کا قد دراز اور لمبا تھا، کسی کا کرتا ان کو پورا نہیں آیا، یہ اکیلے رہ گئے۔ اور مدینہ منورہ میں اللہ کی شان یہ ہے، رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی لمبے قد کا آدمی تھا، اس کا کرتا تھا جو حضرت عباس کو پورا آیا۔ اس نے دیکھا تو اس نے اپنا کرتا پیش کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ آپ اپنے چچا کو دے دیجیے۔ یہ اس نے دیا۔ آپ کا طریقہ کیا تھا کہ آپ اس زندگی میں ہدیہ دینے والے کو ہدیہ دیتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس کے والد حضرت عباس کو عبداللہ ابن ابی کا وہ کرتا دیا گیا۔ آپ علیہ السلام ساری زندگی اس انتظار میں تھے کہ میں عبداللہ ابن ابی کے اس کرتے کا بدلہ اس کو دے سکوں۔ موقع تب آیا کہ جب عبداللہ ابن ابی کی موت کا وقت آیا، اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا، جان کنی کا عالم ہے، روح نکل نہیں رہی، تکلیف میں ہوں، آگے پتہ نہیں کیا ہوگا، جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو مجھے کرتا دیں یا اپنی کملی دیں، اپنی قمیص مبارک دیں تاکہ میں اس کو پہنوں، اس میں مجھے پھر کفن بھی دیا جائے، شاید اس وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے حال پہ رحم فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے کرتا دے دیا، منع بھی کیا گیا آپ کیوں دے رہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے چچا عباس کو اس نے کرتا دیا تھا، اس وقت جب ان کے جسم کے اوپر کپڑا اور کرتا پھٹا ہوا تھا، میرے ذہن میں تھا کہ میں عبداللہ ابن ابی کے اس احسان کا بدلہ اس دنیا میں اتاروں گا، آج موقع آیا ہے، کفن دیتے ہو دے دو اس کو، اس کے اوپر ڈالتے ہو، جو بھی کرتے ہو، میں اپنا کرتا دے رہا ہوں تاکہ میرے چچا کے اس کرتے کا بدلہ دنیا میں ادا ہو جائے۔ سمجھ گئے آپ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس نے جو معاملہ ہدیے کا کیا ہے، آپ نے اس دنیا میں اس کے ہدیے کا حتی الامکان حتی الوسع جواب دیا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ دیا ہے۔ جب ایک بندہ امتی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہدیہ پیش کرتے ہیں درود کی صورت میں، صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، اللہم صلی علی محمد کی صورت میں، یہ بھی ہدیہ ہے نا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ نے معاملے کو آسان کر دیا۔ میرے حبیب، زندگی میں آپ کا معاملہ یہ رہا، ہدیہ دینے والے کو کچھ نہ کچھ دیتے تھے۔ اب آپ دنیا سے چلے جائیں گے، روضہ مبارک میں ہوں گے، آپ اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، اس کے بعد بھی جو آپ کے اوپر اس ہدیے کا معاملہ کرے گا، میں رب العزت آپ کی طرف سے اس کے ساتھ احسان کا یہ معاملہ کروں گا۔ ادھر وہ اپنے لیے دعا مانگے گا، جس دعا کے شروع میں اس نے آپ کے اوپر درود پڑھا ہوگا، میں نقد اس دعا کو قبول کروں گا۔ یہ اس ہدیے کا اللہ کی طرف سے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معاملہ ہے امت کے ساتھ۔ صرف یہی نہیں، ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو طلحہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک مرتبہ
مجھ پہ درود پڑھے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، جس نے 10 مرتبہ پڑھا اللہ اس پہ 100 مرتبہ رحمتیں فرماتے ہیں، جس نے 100 مرتبہ پڑھا اللہ 1000 دفعہ۔ اب جس کی مرضی ہے جتنا زیادہ اللہ سے رحمتیں وصول کرنا چاہتا ہے، اس کی زبان پہ کسی نے پابندی نہیں لگائی، فَلْيَقِلَّ مِنْ هَذَا أَوْ أَكْثَرَ، اس کی مرضی زیادہ کرے اس کی مرضی کم کرے۔ حضرت کعب حاضر ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کتنا درود پڑھا کروں؟ آپ نے فرمایا تمہاری مرضی، جتنا پڑھ سکتے ہو۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الربع، 1/4 اگر میں درود پڑھوں؟ آپ نے فرمایا ان شئت، اگر تم چاہو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم زیادہ کرو گے تو فائدہ زیادہ ہوگا۔ انہوں نے کہا فالثلثین، 2/3 میں آپ کے اوپر درود پڑھوں گا، اس کے علاوہ دعا باقی اعمال۔ آپ نے فرمایا ان شئت وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تم اس سے زیادہ کرو گے اور فائدہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصف، آپ نے فرمایا ان شئت، ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، لیکن اگر تم اس سے زیادہ درود پڑھو گے اور فائدہ ہوگا۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اجعل کلھا صلاتی، اگر میں صرف آپ کے اوپر درود ہی درود پڑھوں اور کوئی کام نہ کروں، سب چھوڑ دوں، دعا کو بھی سب کچھ کو، اور پوری کی پوری میری دعا آپ کے اوپر درود پڑھتے ہوئے گزر جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 فائدے بتائے۔ یہ ان کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ فائدے آج میرے اور آپ کے لیے بھی ہیں۔ اگر ساری دعا میں اور پوری مجلس کے اندر بیٹھ کر اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، کسی لیے کچھ نہیں مانگا، بس اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود ابراہیمی پڑھا، یہ جو میسر آیا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، جو مسنون ہے وہ پڑھتا رہا صرف درود کی شکل میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا فائدہ اور پہلی بشارت سنائی، اذن تکفی ہمک، تمہاری تمام پریشانیاں اللہ تعالی ختم کر دے گا۔ جو تیرے غم ہوں گے دنیا کو نظر آ رہے ہیں تب بھی، تمہارے دل میں چھپے ہوئے تب بھی، اذن تکفی ہمک، تمام غموں کی کفایت کر دی جائے گی، پریشانیاں اللہ دور کر دے گا۔ اور دوسرا وَيُغْفَرْ لَكَ ذَنْبُكَ، اللہ تیرے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ کیا اللہ سے یہ دعا مانگی، اللہ تعالی رحمت کاملہ نازل فرما حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ فائدہ کس کو ہوا؟ اپنے آپ کو۔ صرف یہ نہیں، 70 مرتبہ کسی آدمی نے اٹھ کر دن کے سویرے میں، شام کے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کو معمول بنایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ 70 مرتبہ اللہ سے مانگے گا، اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹیاں مقرر کرے گا جو اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ اور اگر میں اور آپ چھوڑ دیں اس وظیفے کو، اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہیں پڑھیں گے، کوئی بات نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب بھی صبح ہوتی ہے، ما من صبح، زمین پہ کوئی صبح نہیں ہوتی، سورج طلوع نہیں ہوتا، مگر اللہ کی طرف سے 70,000 فرشتے زمین پہ اترتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو میری قبر مبارک کے اوپر ان کی ذمہ داری مقرر کرتا ہے۔ وہ وہاں قبر مبارک کے اوپر فیحفون، اور اپنے پر کے ساتھ ان کو بچھا کر یہ 70,000 فرشتے صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ سے میری رحمت کاملہ کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شام ہوتی ہے، صبح تک یہ منظر ہوتا ہے، یہاں تک کہ قیامت قائم ہوگی، حتی اذا انشقت الارض،
جب زمین پھٹے گی اور سب سے پہلے میں اپنی قبر مبارک سے نکلوں گا، میدان حشر کی زمین پہ قدم رکھوں گا، تو اس وقت بھی 70,000 فرشتوں کی جماعت میرے دائیں بائیں آگے پیچھے وہ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہتے ہوئے میرا استقبال کرتے ہوئے مجھے مہمانوں کی طرح اللہ کے دربار کی طرف، میدان حشر کی طرف لے جائیں گے۔ اگر ہم یہ سمجھے کہ ہم نے چھوڑ دیا تو اللہ کی قسم بے برکتی ہمارا مقدر بنے گی، ہماری مجلس بے نور ہو جائے گی، ہماری دعائیں بے اثر ہو جائیں گی۔ البخیل، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کائنات کی سب سے بڑی بیماری بخل کی بیماری ہے۔ ای داء ادوأ من البخل، بخل سے بڑھ کر، بخیل سے بڑھ کر اور کوئی شخص بیمار نہیں ہوتا۔ روحانی امراض میں، سینے اور دل کے امراض میں سے آپ نے فرمایا سب سے بڑی بیماری آسمان سے جو زمین کی طرف اتاری گئی وہ بخل کی بیماری ہے۔ یہ جو مشرک ہوتا ہے یہ بھی بخیل ہوتا ہے نا، اللہ کو اس کا حق نہیں دیتا۔ یہ جو بدعتی ہوتا ہے یہ بھی بخیل ہوتا ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں لیتا، حضور کو ان کا حق نہیں دیتا۔ بخل کی بہت ساری قسمیں ہیں کائنات کے اندر، کوئی مال کا بخیل ہے، کوئی دل کا بخیل ہے، کوئی منصب کا بخیل ہے، کوئی عہدے کا بخیل ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا کائنات کا بخیل وہ شخص ہے من ذکرت عنده فلم يصلی علی، جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو، میرا نام آ جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے۔ اس سے بڑا دنیا کا بخیل کوئی نہیں ہے۔ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جس مجلس کے اندر میرا نام آ جائے اور اس وقت درود نہ پڑھا جائے الا کان مجلسہم ترۃ علیہم یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ مجلس ان لوگوں کے لیے وبال ہوگی، ان کے لیے خسارہ اور نقصان ہوگی۔ بلکہ وہ دعا، جس دعا میں آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھ پہ درود نہ پڑھا جائے، وہ دعا معلقۃ بین السماء والارض، وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹکی ہوئی ہوتی ہے، وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور تو اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے میرا نام سن کے درود نہیں پڑھا اس شخص نے میرا نقصان نہیں کیا۔ من خطئ من الصلاة علی، جو آدمی مجھ پہ درود پڑھنے کو خطا کر گیا، بھول گیا، یہ مجھے نہیں بھولا، حقیقت میں خطئ من ابواب الجنہ، اور ایک حدیث میں خطئ من طریق الجنہ، یہ جنت کا راستہ بھول گیا ہے، اسے جنت جانے کا راستہ بھول گیا، یہ جنت کے دروازوں تک کو بھول گیا۔ ان للہ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام، اللہ نے فرشتوں کی ایک جماعت مقرر کر رکھی ہے پوری روئے زمین پر، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، ایک لمحہ زمین پہ ایسا نہیں گزرتا، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی مقرر کی ہے، وہ زمین پہ چکر لگاتے ہیں، جو بندہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وسلم علی محمد، ان کی ذمہ داری اللہ نے مقرر کر رکھی ہے، وہ میری امت کا وہ درود اور سلام کس کیفیت کے ساتھ وہ اللہ جانتا ہے مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ کیفیت کیا ہے اسے اللہ جانتا ہے، کس کیفیت کے ساتھ پہنچاتے ہیں، وہ آپ کے نامہ اعمال میں درج ہوتا ہے، آپ کے سامنے پیش ہوتا ہے، کیا اس کی حقیقت اللہ جانتا ہے۔ فرشتوں کی یہ جماعت سیاحت کر رہی ہے، جس فجر کو سورج طلوع ہوتا ہے اس فجر میں 70,000 فرشتے زمین پر اتر کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں۔
اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ اب درود ہے کون سا؟ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سلام کا طریقہ تو معلوم ہے، التحیات میں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، اللہ نے صلاۃ کا حکم دیا ہے، وہ صلاۃ اور درود ہم کیسے پڑھیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ تمام درودوں میں سب سے افضل ترین درود ہے، اس کے برابر درجے کا کوئی اور درود ہوتا تو نماز میں ہوتا۔ نماز سب سے اعلیٰ عبادت، اس عبادت کے لیے اللہ نے جن تسبیحات کا چناؤ کیا ہے وہ بھی سب سے اعلیٰ ہیں، ثنا سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک۔ اللہ کی تعظیم کے بڑے کلمات ہیں، اللہ اجل، اللہ اعظم، اللہ اعز، یہ سب کلمات ہیں، لیکن جو مقام اللہ اکبر کا ہے وہ کسی اور کا نہیں۔ قرآن مجید سارا اللہ کا کلام ہے، لیکن جو سورہ فاتحہ ہے وہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے، 30 پارے 114 صورتوں کو خلاصہ اور نچوڑ جمع کرو سورہ فاتحہ میں موجود ہے، اسی لیے نماز کی کوئی رکعت ایسی نہیں جس میں سورہ فاتحہ نہیں۔ وہیں پہ آپ آخر میں جب پہنچتے ہیں تو درود پڑھتے ہیں، کون سا درود پڑھتے ہیں؟ درود ابراہیمی۔ یاد رکھیے کن کن مقامات پہ ہم نے درود پڑھنا ہے، اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، کن کن حالات میں، کن کن اوقات میں، کن کن کلمات کے ساتھ آپ پڑھتے تھے؟ ان میں پہلا مقام صبح اور شام، آپ علیہ السلام نے فرمایا من صلی علی عشرا حین یصبح وحین یمسی وجبت له شفاعتی، صبح اور شام کو جس نے 10 مرتبہ درود مجھ پہ پڑھا اس کی شفاعت میرے ذمہ واجب ہو چکی ہے۔ آپ خود فرما رہے ہیں حلت له شفاعتی، تیسری روایت کے الفاظ حقت له شفاعتی، 3 الفاظ آپ نے استعمال کیے، وجبت له شفاعتی، حلت له شفاعتی، حقت له شفاعتی۔ پہلا مقام صبح و شام 10 مرتبہ۔ دوسرا، آذان جب ہوتی ہے، آذان ختم ہو جائے، اس کی دعا سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا۔ کبھی پڑھا آپ نے؟ یا آپ کے علم میں ہے؟ بعض جگہوں پہ یہ تو ہوتا ہے آذان سے پہلے، میں سنت جگہ بتا رہا ہوں جو حضور نے بتایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب مؤذن آذان دے فقولوا مثل ما يقول المؤذن، مؤذن جو کہہ رہا ہے اس طرح کہو، الا علی حی علتین، لیکن حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے وقت وہ نہ کہو، بلکہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کہو۔ اور جب آذان ختم ہو جائے لا الہ الا اللہ، آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے مجھ پہ درود پڑھا اور پھر میرے لیے دعائے وسیلہ کی، اللہم رب هذه الدعوة التامة، یہ دعا کی، اس سے پہلے درود پڑھ کے آپ علیہ السلام نے فرمایا حلت له شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کی شفاعت میرے ذمہ حق ہو چکی ہے۔ زندگی کا معمول بنائیے آذان سن کے
اس کے بعد پہلے درود شریف پڑھیے، اس کے بعد دعا کیجیے۔ پھر تیسرا مقام، جب آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، اس کو بھی دیکھ لیجیے، کبھی آپ نے مسجد میں داخل ہوتے وقت درود شریف پڑھا؟ 6 روایات ہیں کیا پڑھنا چاہیے مسجد میں داخل ہوتے وقت، 6 روایات کا مجموعہ نکال کے کہہ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں داخل ہوتے وقت آپ خود کہتے تھے اعوذ باللہ العظیم، اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ یہ آپ علیہ السلام کے معمولات ہیں، شاید کسی کے علم میں ہو۔ داخل ہوتے وقت آپ علیہ السلام پہ درود پڑھا جا رہا ہے، مسجد میں داخل ہو، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اور نکلتے وقت بھی یہی معاملہ، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اور ایک روایت کے یہ الفاظ بھی ہیں، اللہم عصمنی من الشیطان، اللہ شیطان کے وسوسوں سے میری حفاظت فرما، میں باہر سے آپ کے گھر کی طرف آ چکا ہوں، اب ایسا نہ ہو کہ شیطان اندر آ کے بھی مجھے محروم کر دے۔ ہم لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی استاد جی، مولوی صاحب، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، نہ پیدا ہو۔ جو آداب پہلے اختیار کرنے چاہیے ان آداب کو ہم نے اختیار نہیں کیا۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ سنت عمل سیکھ لیجئے۔ پھر نماز جنازہ کے اندر دوسری تکبیر میں درود شریف پڑھنا ہوتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا۔ پھر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے سامنے، اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم الفاظ ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ دل ہی دل میں درود ابراہیمی پورا پڑھا جائے۔ قنوت نازلہ، جب امت پہ حالات بگڑ جائیں، دشمن کی طرف سے، کفار کی طرف سے، یا حالات زلزلے ہوں، بارشیں زیادہ ہو رہی ہوں، نقصانات ہو رہے ہوں، ایسی آفات میں، خواہ قدرتی آفات ہوں یا زمینی آفات ہوں، ان آفات کے اندر قنوت نازلہ کی دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ ان دعاؤں میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھا جاتا ہے، یہ سنت ہے۔ پھر دعا سے پہلے جب بھی اللہ سے دعا کرنے بیٹھو، آپ علیہ السلام نے فرمایا پہلے اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، پھر مجھ پہ درود پڑھو۔ اس کے بعد اللہ اس دعا کو اپنے ذمے میں لے لیتے ہیں کہ بندے کی اس دعا کو میں نقد قبول کروں گا۔ پھر جس مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، اس مجلس کے اندر سارا دن آپ باتیں کرتے رہیں، کم از کم اس مجلس کا حق ہے، اس مجلس کے اندر، وہ مجلس دین کی مجلس تب بنے گی اور اس مجلس میں گناہوں کے انبار تب چھٹیں گے جب اس میں ایک مرتبہ استغفار کہا جائے اور ایک مرتبہ کم از کم اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا جائے۔ یہ مجلس کا کفارہ ہے۔ آپ نے بیٹھ کے بہت ساری باتیں کر لیں، اپنے کاروبار کی، اپنے سودے کیے، غیبتیں کی، کچھ بھی کیا، انسان کمزور ہے، لیکن استغفر اللہ اور صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے 5 سیکنڈ دونوں لفظوں پہ نہیں لگے اور آپ نے جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ کتنی سعادت کی بات ہے، کتنا آسان معاملہ ہے، لیکن مصیبت یہ کہ ہم ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقوق ہمارے ذمے ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف کو اللہ ہماری زندگی کا ایک وظیفہ حرز جان بنائے، صبح سے شام تک، رات کو سوتے وقت، اٹھتے وقت دعا پڑھ کے سب سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حیران ہوں گے اگر صحابہ کرام اور اسلاف کے وہ واقعات بیان کیے جائیں۔ وقت نہیں ہے، صرف عرض کر رہا ہوں، حالات جتنے بھی مشکل ہوئے صحابہ کرام اور اسلاف کی زندگیوں میں ہمیں ملتا ہے، استغفار کی کثرت شروع کر دی، اور دوسری طرف الصلاۃ علی النبی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کی کثرت شروع کر دی۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم، احد کا پہاڑ چھوٹا ہے، ہمارے ذمے قرضے بڑے تھے، قرضے بھی اڑ گئے، ہمارے پاس مال بھی باقی بچ گیا۔
ولادت کی مشکل تھی، اطباء اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا ماں کی جان کو بھی خطرہ ہے، بچے کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ اب ایسے میں اور کون سا آدمی کو مسیحا نظر آئے؟ جہاں ڈاکٹر خود معالج کہہ دے۔ انسان جب مایوس ہوتا ہے تو ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے اور وہی حقیقی دروازہ ہے۔ ہماری ترتیب غلط ہے، تھوڑی ترتیب اگر ہم سیدھی کر لیں ہم بھی آخر میں اسی دروازے پہ آتے ہیں۔ جب ڈاکٹر کہہ دے کہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا، جب الشفا والے لکھ دیں بس، اور جب دنیا کے بڑے ہاسپٹل کہہ دیں کہ جی فائلیں لیں، بزرگوں کی خدمت گھر میں کریں، بس ہمارے پاس کچھ نہیں، اس وقت پھر ہم سب کہتے ہیں اللہ ہی ہے، اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اب آ کے سمجھ میں آیا، اب ہم صدقہ بھی کرتے ہیں اور اب ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے۔ صحابہ کرام کا یہ معمول نہیں تھا، وہ پہلے یہ سمجھتے تھے، انہیں پہلے دن یقین تھا مریض ہوا اس کو معالج کے پاس بعد میں لے کے جائیں گے، پہلے 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے مانگیں گے اللہ اس کو شفا عطا فرما، بیماری تو نے بھیجی ہے، شفا کے خزانے تیرے پاس ہیں۔ ہم ڈاکٹروں کے دروازے کھٹکھٹا کے، فیسیں دے کے، اللہ کی قسم سب کچھ کر کے، ایمان یہ کہتا ہے سب دروازوں پہ جا کے ہم کہتے یہ ہیں اگر ہمارے نبی نے یہ طریقہ نہ بتایا ہوتا ہم کبھی نہ جاتے۔ جانا سنت ہے اس لیے جاتے ہیں، لیکن یقین یہ ہے کہ اللہ شفا کا فیصلہ آپ کی طرف سے، شفا آپ نے دینی ہے۔ بعض دفعہ ہم لوگ جہالت میں یہ بات کہہ دیتے ہیں، اس کی اصلاح کیجئے، فلاں بندے دے ہتھے وچ اللہ نے بڑی شفا رکھی، اور بعض دفعہ یہ بھی نہیں کہتے فلانی سڑی لاس کے ڈیرا شفا دا، فلاں کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے۔ اللہ کے بندو، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیسی بات کرتے ہو؟ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کی طرف شفا کی نسبت کرنا شرک ہے۔ علاج وہاں طلب کیا جائے گا، نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑیں گے۔ وہاں صحابہ کا معمول اور اسلاف کا یہ تھا، بیمار مریض ہوا، پہلے اللہ سے مانگا اللہ اس کو شفا دے، شفا تو نے دینی ہے، پہلے صدقہ کیا۔ یہ نہیں ہے کہ جب ہر طرف سے دروازے بند ہو گئے اب ہم صدقہ کریں گے، صدقہ کام کرے گا، اب ہم دعا کریں گے، دعا پہلے بھی کام کرتی تھی، دعا آج بھی کام کرے گی۔ فیصلہ اللہ کا ہوگا، اللہ نے جیسے کیا ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ اس نے ہمارے مریض کو شفا دی، وہ خوش، ہم بھی خوش۔ اس نے شفا نہ دی، 18 سال تک عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ کے کروٹ میں پھوڑا نکلا، ایک کروٹ پہ 18 سال گزرے۔ صحابہ کہتے ایسا صبر کرنے والا شخص ہم نے نہیں دیکھا۔ جب بھی پاس گئے، کیف حالک یا عمران، الحمدللہ علی کل حال، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، ہر حال میں اللہ سے خوش ہوں۔ آج بھی عرب دنیا کے اندر یہی جملہ آپ کو ملے گا، ٹانگیں کٹ گئیں، ایکسیڈنٹ کے اندر چیخ رہا ہے کیف حالک، لیکن عادت پڑ چکی ہے بچپن سے، الحمدللہ علی کل حال۔ مرض الموت میں مبتلا ہے، الحمدللہ علی کل حال۔ ادھر کیسے ہو، مر گیا، کھپ گیا، نہیں، شکایت نہ کرو، الحمدللہ علی کل حال۔ اللہ میری بیماری پہ راضی، میں اس پہ خوش۔ اللہ مجھے اولاد دینے پہ راضی، میں خوش، لینے پہ اللہ راضی ہو گیا۔ رضیت باللہ ربا، میں نے تو فیصلہ یہ کیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں کہ وہ میرا رب ہے، جو فیصلہ وہ کرے گا اس کے فیصلے پہ میں راضی ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔